اور یہی معاشرہ ہے جس معاشرے میں یتیم کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کی جاتی ہے کہ معصوم بچہ باپ کے سائے سے محروم ہو گیا۔ اب ان کا قانون یہ تھا کہ جو بچہ گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کے دشمن سے لڑ نہیں سکتا اس کو کوئی وراثت نہیں ملے گی، اس کو باپ کی وراثت میں سے کوئی حصہ نہ ملے گا۔ اور قرآن نے وہ منظر بیان کیا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ کہ یتیم کو دھکے دے کے نکال دیا جاتا تھا۔ اب یتیم کا باپ چلا گیا، یتیم ہو گیا، باپ کے گھر کا وارث نہیں ہے یتیم، کیوں؟ لڑ نہیں سکتا، دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یتیم کو کچھ نہیں ملے گا، یتیم کو دھکے دے کے نکال دیا جاتا، نہ اپنے مرحوم والد کے مکان میں، جائیداد میں، مال و دولت میں وارث نہیں بنتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم کے لیے کیسے رحمت بن کے آئے، اس یتیم کے لیے آپ کیسے شفقت اور محبت کا پیغام لے کے آئے۔ عید کا موقع ہے اور آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، سر راہ آپ نے ایک معصوم بچہ دیکھا، غمگین اور پریشان حال دیکھا، فرمایا بیٹا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ باقی بچے تو عید کا دن ہے بڑے خوشی منا رہے ہیں، ان کے چہروں پہ فرحت اور مسرت ہے، تو کیوں پریشان ہے؟ آقا نہ میرا باپ رہا نہ میری ماں رہی، میں تو یتیم ہوں، میں کیوں نہ پریشان ہوں، میں کیوں نہ غمگین ہوں؟ لوگوں سن لو، توجہ کے ساتھ سن لو، جن کے گھروں میں یتیم ہیں وہ سنیں، جن کے خاندانوں میں یتیم ہیں وہ سنیں، جن کے گلی محلے میں یتیم ہیں وہ سنیں۔ آپ نے اس یتیم کا ہاتھ پکڑا، اپنے گھر میں تشریف لے گئے، فرمایا عائشہ کیا تو اس بات پہ راضی ہے کہ میں محمد اس کا باپ بن جاؤں، تو اس کی ماں بن جائے؟ اور فرمایا کہ تو راضی ہے یتیم سے؟ فرمایا تو راضی ہے، میں تیرا باپ، عائشہ تیری ماں ہے؟ ہاں ہاں آقا میں راضی ہوں، میرے تو مقدر جاگ اٹھے ہیں۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا لوگو یتیم کے ساتھ خیر خواہی کرو، یتیم کے ساتھ ہمدردی کرو، بھلائی کرو، اگر بھتیجے یتیم ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی کرو، بھانجے یتیم ہو گئے ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی کرو، گلی محلے میں، خاندان میں، برادری میں کوئی یتیم ہے اس کے ساتھ خیر خواہی کرو، اتنی بڑی نیکی ہے۔ فرمایا جو یتیم کے ہاتھ پہ یتیم کے سر پہ شفقت کے ساتھ ہاتھ رکھے گا، یتیم کے سر پہ خیر خواہی کے ساتھ ہاتھ رکھے گا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی نیکی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے کہ میں اس یتیم کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں، میں اس یتیم کے لیے مہربان بن کے آیا ہوں، قیامت تک آنے والے یتیموں کے لیے میرے آقا رحمت ہیں، قیامت تک آنے والے محنت کشوں کے لیے میرے آقا رحمت ہیں۔